اس کا پرچار تو ہر آدمی کرتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، لیکن یاد رکھیے گا کریم میں لگانے سے یا بار بار صابن سے منہ دھونے سے یہ کبھی نہیں جاتا جب تک آپ اپنے اندر کی تذابیت کو ختم نہ کریں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحب زادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین گرامی میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ تو ناظرین گرامی آج ہم نے موضوع لیا ہے سیاہ دھبے۔ بعض لوگ اسے کیل محاسے بھی کہتے ہیں، سیاہیاں بھی کہتے ہیں، سیاہ دھبے بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی یہ بڑا حساس سا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے بڑا اصرار کیا ہے کہ دھبوں کے بارے میں، ہمارا چہرہ بگڑا ہوا اس کے بارے میں حکیم صاحب ہمیں کوئی مشورہ دیجیے گا۔ تو ناظرین گرامی یہ نسخے بھی بڑے حساس ہیں اور یہ مرض بھی بڑی حساس ہے، چونکہ چہرہ ہی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر آدمی شرمندگی سی محسوس کرتا ہے، خاص کر ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں انہیں ان چیزوں کی زیادہ شکایت ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی تذابیت اور جنسی امراض کے سبب عضلاتی اعصابی یعنی خشکی سردی سے تذابیت اور صداوی مادہ رکنے سے کاربن بنتی ہے اور چہرے پہ سیاہ دھبوں کا باعث بنتی ہے۔ تو ناظرین گرامی جو ہماری بیٹیاں ان کے چہرے پہ یہ سیاہیاں ہوتی ہیں، ان کا جو منتھلی کورس ہے اس میں بے اعتدالی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار انہیں مینسز جو ہے وہ کبھی آتے نہیں، اگر آتے ہیں تو بہت کم آتے ہیں، اور اس کی رکاوٹ جب ہوتی ہے تو پھر چہرے پہ سیاہیاں اور داغ دھبے بنتے ہیں، اور اس بازوؤں کے ان حصوں پہ اور رانوں پہ چھوٹے چھوٹے سے دانے نکل آتے ہیں۔ جب ہم ان دانوں کو ہم دباتے ہیں تو سفید رنگ کا کیل سا نکلتا ہے اور وہاں سیاہ دھبا بن جاتا ہے۔ جو ہمارے نوجوان نسل کے بچے ہیں وہ جنسی بے حیا روی کا شکار ہوتے ہیں، ان کا جذبہ جو ہے وہ حصص کی طرف زیادہ غالب ہوتا ہے۔ جب ہم ان کی نبض دیکھتے ہیں تو ایسے جب نبض دیکھتے ہیں تو 3 انگلیوں سے تجاوز اور سٹروک سخت ہوتے ہیں، قبض ہوتی ہے، پیٹ میں افارہ ہوتا ہے، پیشاب کا جو رنگت ہے وہ زیادہ تر سرخی میل اور بعض اوقات سفیدی میل بھی آتا ہے۔ تو ناظرین گرامی اس کا پرچار تو ہر آدمی کرتا ہے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، لیکن یاد رکھیے گا کریم میں لگانے سے یا بار بار صابن سے منہ دھونے سے یہ کبھی نہیں جاتی جب تک آپ اپنے اندر کی تذابیت کو ختم نہ کریں۔ جب تذابیت ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ جو چہرے پہ نشان ہے، سیاہیاں ہیں، دھبے ہیں، یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جو نوجوان نسل کے لڑکے ہیں جب انہیں یہ نشان پڑتے ہیں تو ان کو کثرت احتلام کی مرض ہو جاتی ہے، اور جب وہ کسی بھی حکیم کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ کو گرمی ہوگی ہے۔ ناظرین گرمی نہیں ہوتی، اصل میں گرمی کی کمی ہوتی ہے، چونکہ صداوی مادہ جو ہے وہ رک جاتا ہے اور بال جو ہے وہ بھی گھرنے لگ جاتے ہیں، اور سر پہ کری سی آ جاتی ہے جسے ہم سکری بھی کہتے ہیں، اور بال بھی جھڑنے لگ جاتے ہیں، جبکہ بالوں کی اصل میں خوراک ہی کاربن ہے۔ جب وہ ضرورت سے بڑھ جاتی ہے تو پھر بال گھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے، تو آپ سوچ سمجھ کے علامات ملا کے یہ میرے کہے ہوئے نسخے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا چہرہ بالکل سفید ہو جائے گا اور نشان نہیں رہیں گے۔ یہ دیکھیں میری 60 سال کی عمر ہے، میرے چہرے پہ تو نہیں ہے کیونکہ میں کاربن کو جمع ہی نہیں ہونے دیتا۔
تو ناظرین گرامی، اب میں آپ کو نسخے دینے لگا ہوں۔ وہ نسخے حساس بھی ہیں، عام پنساری سے بھی مل جاتے ہیں، لیکن بنانے میں تھوڑی سی احتیاط آپ نے برتنی ہے، وہ میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، میں آپ کو اب نسخہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے لینی ہے اجوائن 2 تولے، بابچی 2 تولے، رائی دیسی 2 تولے، گندک آملہ سار 6 تولے، سفوف خراب 1 ماشا تا 2 ماشے 3 سے 4 بار دن میں پانی کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، آپ نے بیسن کی بنی ہوئی بڑا گوشت، پالک، بینگن وغیرہ، کریلے، قیمہ سے پرہیز کرنا ہے، یعنی عضلاتی چیزیں نہیں کھانی۔ آپ نے خوراکیں کھانی ہیں 4 نمبر اور 5 نمبر۔ قہوہ پینا ہے آپ نے 4 نمبر، یعنی اجوائن، تیز پات اور پودینے کا آپ نے قہوہ پینا ہے گڑ ڈال کے۔ تو ناظرین گرامی، نسخہ نمبر 2، جسے ہم اپنی طبی زبان میں کہتے ہیں اکسیر جدید۔ آپ کو بہت لوگ ڈرائیں گے اس میں زہر ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو میرا تو یہ تجربے شدہ چیزیں ہیں۔ آپ نے لینا ہے رس کپور آدھا تولہ، دال چکنا آدھا تولہ، ہڑتال ورکیہ 1 تولہ۔ ہڑتال ورکیہ کو آپ نے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کھرل کرنا ہے اور اس کی چمک ختم ہو جائے۔ اسی میں آپ نے دال چکنا اور بابچی بھی ڈال دینا، دوسرا بھی ڈال دینا، دال چکنا اور رس کپور۔ تو آپ نے رائی دیسی کا سفوف کرنا ہے 4 تولے کا۔ تو آپ نے اس کو ملا کے چنے کے دانے برابر آپ نے اس کی گولیاں بنا دینی ہیں، اور 1 گولی صبح، 1 دوپہر اور 1 شام آپ نے کھانی ہے۔ تیسرا نسخہ جو ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے حب سلاطین۔ وہ آپ نے لینی ہے جمال گوٹا، اسے حب الملوک بھی کہتے ہیں۔ آپ نے وہ دانے لینے ہیں موٹے موٹے سے اور سفید ہوں، آدھا تولہ وہ لینے ہیں اور کھرل میں ڈال لینے ہیں۔ اسے خوب رگڑائی کرنی ہے، اتنی رگڑائی کرنی ہے اس کا تیل سا بن جائے۔ پھر آپ نے رائی کا سفوف کر لینا ہے 5 تولے، تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈالتے جانا ہے اور کھرل کرتے جانا ہے۔ پھر آپ نے لینی ہے شنگرف 1 تولہ، اسے کم از کم 4 گھنٹے آپ نے کھرل کرنا ہے، اس کی بھی چمک ختم ہو جائے تو اسے بھی اس میں شامل کر دینا ہے۔ پھر آپ نے لینا ہے سفوف کچلا، پنساری سے مل جاتا ہے، سستا ملتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے 2 تولے۔ لونگ ٹوپی دار آپ نے لینے ہیں 2 تولے۔ مگز جیفل یہ آپ نے لینی ہے 2 تولے۔ ان کا سفوف کر کے ان ساری چیزوں کو اس میں شامل کر کے 1 گھنٹہ کھرل کرنا ہے، اور مسور کے دانے کے برابر، یعنی دانے مونگ کے برابر آپ نے 1 صبح، 1 دوپہر اور 1 شام یہ آپ نے گولی لینی ہے۔ اور ناظرین گرامی، اگر سیاہیاں زیادہ سیاہی میل ہیں تو آپ نے پہلے والا نسخہ جو ہے اجوائن دیسی 2 تولے، بابچی 2 تولے، رائی 2 تولے، گندک آملہ سار 6 تولے، اور آپ نے 1/2 حصہ اس میں جمال گوٹے کا جو مغز ہے وہ ڈالنا ہے۔ مغز کو رگڑائی کرنی ہے، پھر اس کے سفوف کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور رگڑائی کرتے جانا ہے۔ اس سفوف کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے، اس کا آدھا کر لیں، اس سے آدھا کر لیں، یہ آپ نے اپنی منشا کے مطابق کرنا ہے۔ تو اس کو تیل میں ڈال کے اس کی کپڑ چھان کر لینی ہے، کپڑے میں اسے چھان لینا ہے، اور اس میں تیل ڈال کے اس کا پیسٹ سا بنا لینا ہے، اور ان سیاہیوں پہ لگانا، آنکھوں کے نزدیک نہ جائے، سیاہیوں پہ جائے، اور صبح سادہ صابن سے آپ نے منہ دھو لینا۔ زیادہ رگڑائی نہیں کرنی، اگر زیادہ رگڑائی کریں گے تو چھالے سے بن جائیں گے۔ صرف لگانا ہے، ملنا نہیں ہے، لگانا ہے، بس ایسے آپ نے لگا دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ 1 ماہ سے 1.5 ماہ تک یہ علاج کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی زبان کی طرح چہرہ بھی سفید اور شگفتہ ہو جائے گا اور دیکھنے کے قابل ہوگا۔ اگر یہ دوائی آپ نہ بنا سکیں، بلکہ یہ آسان ہے، اگر نہ بنا سکیں تو میرے سے آپ
مشورہ کر کے بناتے جائیے گا، جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں گا آپ بناتے جائیے گا، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ سیاہ دھاگ دبے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور جو جنسی حصص ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جبلت جو ہے حصص کی ہوتی ہے۔ تو اب انسان اپنی جبلتوں پہ کھڑا ہے، جیسے 6 کفیات ہیں انسان کی، اسی طرح 6 جبلتیں ہیں، اور انسان کے بس میں نہیں ہوتا، حصص کا جذبہ آ جانا یہ بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے مجاز کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ بنائیے گا، فائدہ اٹھائیے گا، کریموں وغیرہ سے پرہیز کریں، آپ کا جینون کلر ہوگا، بالکل وائٹ ہوگا، خوبصورتی آ جائے گی۔ تو آپ بنائیے گا اور فائدہ اٹھائیے گا۔ تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔ آپ اپنا، اپنے بچوں کا اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔